بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے جو جدید ذہن کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معجزے کی جو ہے آپ سائنسی تشریح کریں، یعنی معجزے کو سائنٹیفک اسلوب میں بیان کیجیے۔ اب معجزے کی جو ہے ہم سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں۔ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا واقعہ جو معمول کے واقعات کے خلاف ہو تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کے بارے میں جو دعویٰ ہے وہ اکثر جو ہے مذہبی لوگوں کا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ خصوصی طور پہ قرآن حکیم کے اندر متعدد معجزات کو بیان کیا گیا ہے۔ معجزے کے بارے میں جو سب سے پہلے اعتراض کیا تھا وہ جدید دور کے اندر ڈیوڈ ہیوم نے کہا تھا۔ ڈیوڈ ہیوم نے یہ کہا تھا کہ میریکل از اے وائلیشن آف لاز آف نیچر۔ اس کے بعد جو ہے متعدد جو لوگ ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دیتے تھے کہ معجزہ جو ہے ہوتا ہی نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ ہے۔ معاذ اللہ ایسے بہت سارے جو ہے اعتراضات معجزے پہ کرنا شروع کر دیے۔ اب جو ہے معجزے کے بارے میں ہمارا جہاں تک تعلق ہے، جہاں تک دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ معجزے کے بارے میں مسلم جو بھی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ دعویٰ یہ ہے کہ معجزہ صرف ایک بار ہوتا ہے، یعنی کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا وہ صرف اسی نبی کے ہاتھوں پہ ہوا تھا۔ اس کے بعد دنیا میں کبھی ایسا کوئی واقعہ یا کبھی بھی ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ وہ جب اپنی عصا مبارک پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی تھی۔ اب وہ صرف معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا نہیں کیا۔ اس کے بعد دوسرے جو بھی انبیاء اکرام تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف جو ہے معجزات دیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ معجزے کو ہم سائنٹیفک اسلوب میں یا سائنٹیفک بیسس پہ بیان یہ کرتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ ہے سائنس از اے نالج آف ایکوائرڈ تھنگس ناٹ اے ریویلڈ تھنگس، یعنی جو وہی کا علم ہے اس کے بارے میں سائنس باتیں نہیں کرتی، بلکہ وہ چیزیں، وہ باتیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں اس پہ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ اینڈ آبزرویشن کر کے سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہیں، کیسے ہیں، فلاں اس کی جو ہے تشریح کرتی ہے۔ اب معجزہ کیونکہ پہلے ہو چکا ہے، اب اس پر کیسے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یار وہ دنیا میں ہوگا اور آپ اس پہ ایکسپیریمنٹ اینڈ آبزرویشن کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ واقع ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن آج کے جدید دور کے اندر مختلف جو ہے سائنسدان ہیں وہ یہ کہتے آ رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ معجزہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے، یعنی یہ پاسبلٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معجزے کی سائنسی تشریح ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ معجزہ کسی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ معجزہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار کے بعد کسی ایک دور کے اندر کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسے جو ہے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سامنے رونما کیے تاکہ وہ لوگ سمجھ سکے کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا معجزہ دیا کہ ہوا میں اڑتے تھے، یعنی اس کا تخت جو تھا، اس کی بادشاہی جو تھی وہ ہوا پہ تھی۔ پہلے جو یہ معجزہ تھا، یعنی دور جدید تک یہ جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ ہونا معاذ اللہ ناممکن ہے، لیکن مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب جیسے ہی ہوائی جہاز بنے تو یہ قابل فہم بن گیا، یعنی ایسا ہونا ممکن ہے۔ تو متعدد جو ہے وہ معجزات کسی ایک دور کے اندر جو ہے وہ ناقابل فہم ہوتے ہیں، یعنی لوگ اس کے بارے میں جو ہے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد یا کافی وقت کے بعد کوئی ایسا واقعات، کوئی ایسے عمل جو ہے کار فرما ہو جاتے ہیں کہ لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا ہونا جو ہے وہ ممکن ہے۔ اس لیے ہم معجزے کی جو سائنسی تشریح وہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ معجزہ کسی ایک جو ہے دور کے اندر کوئی معجزہ ہی تھا، یعنی ناقابل فہم چیز تھی، لیکن کچھ جو ہے
ادوار کے بعد یا کچھ وقت کے بعد وہ سائنٹیفک ٹروتھ بن جاتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ تو معجزے کے بارے میں جو مختلف اعتراضات ہیں یا جو مختلف معجزات قرآن حکیم کے اندر جو درج ہیں ان کے بارے میں جو مختلف جو اعتراضات ہیں انشاءاللہ ہم ون بائی ون ان کے مختلف ہمارے ویڈیوز میں جواب دینا شروع کر دیں گے، تاکہ جو ہے لوگوں کو معجزے کے بارے میں جو اشکالات ہیں ان کا جواب دیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح علم سیکھنے اور دوسروں تک سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔